استاد بائی لا کیا ہے، استاد بائی ریلیجن کیا ہے، کن لوگوں کو مینٹورس کہنا چاہیے، کن لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے. وہ مرشد کا جو ایک لفظ آ گیا وہ مرشد بنا دیتے ہیں. ذرا سا کچھ اور آئی تھنک اس شخص کا نام ہے جس کو ہم اردو میں مرشد کہتے ہیں، جس نے آپ کو ہر چیز کا وائز آنسر دینا. ٹیکنیکلی مرشد اور مینٹور جو ہے وہ سب سے اوپر لے آئے. اب مرشد اور مینٹور میں فرق کہاں آتا ہے کہ مرشد ٹرم جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے اسپرچل سائڈ. اور میں انہیں کہتا تھا یار آپ لوگ 50 اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا ایک ٹیچر ہے، کتنے انفارچونیٹ ہیں آپ. کیونکہ میں کمرے میں آتا ہوں تو مجھے 50 ٹیچرز ملتے ہیں. آئی ایم ہیئر ٹو لرن. ظرف جو لفظ ہے نا اس کی اصل معنی ہے عقل مندی. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سارے؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. آج کا نیا دن، نیا موضوع اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں وجاہت آپ کے ساتھ حاضر ہے. اور آج کا سیشن ہر سیشن کی طرح ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا تھاٹ پرووکنگ کرتے ہیں جیسے پہلے پریویس سیشنز ہمارے رہے ہیں. آج کا جو موضوع ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ استاد کون ہوتا ہے. بیسکلی استاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، استاد بائی لا کیا ہے، استاد بائی ریلیجن کیا ہے، یا جو مینٹورز ہیں وہ ان کی ڈیفینیشنز کیا ہے، کن لوگوں کو مینٹورز کہنا چاہیے، کن لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے، کن لوگوں کو استاد کا درجہ دینا چاہیے، کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. اور اس کے سائڈ بائی سائڈ ہم کچھ فرامین لے کر چلیں گے جو اساتذہ سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارا جو ایک پروگرام ہے اس کے اندر زریاب ہاشمی صاحب میرے ساتھ ہیں، موجود ہیں، بڑے بھائی میرے. اور ان کو سیشنز میں ہم ساتھ اس لیے سیشنز کرتے ہیں کیونکہ میں نے جیسے لاسٹ سیشن میں بھی بتایا تھا کہ ہماری جو کچھ ایک نجی بیٹھکیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم کافی ڈیپ ڈاؤن چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور زریاب بھائی یہ کہتے ہیں از اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی، پر ہی از اے ویری گڈ فلاسفر الحمد للہ ماشاء اللہ. تو میں اسی لیے ان کو بلا لیتا ہوں کہ ان سے کچھ چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، آڈینس کو سیکھنے کو مل جاتی ہیں، مجھے سیکھنے کو مل جاتی ہیں، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں جو ہم نے پہلے شاید ڈسکس نہ کی ہوں، جو اس طرح کے سیشن سے سامنے آ جاتی ہیں. تو زریاب بھائی کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو کہ آپ نے اگین سیشن کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. نہیں تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم. اور الحمدللہ آئی ایم گڈ. اور آپ کے سیشن آپ کے کوسچنز جو ہیں وہ اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ آئی ایم کمپیلڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. بڑی ضروری ڈیلی لائف کی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے اندازے میں بہت ضروری ہے کہ وہ کنوے کر دی جائے. تو یہ والا جو کوشچن ہے بیسکلی وہ میں کافی دنوں سے بیسکلی اس کوشچن کو لے کے مطالعہ بھی کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں آج ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم ہر کسی دوسرے بندے کو ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک مینٹور یا ایک وہ مرشد کا جو ایک لفظ آ گیا وہ مرشد بنا دیتے ہیں ذرا سا کچھ وہ کر کے. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بیسکلی اگر میں بائی ریلیجن آؤں اور میں ایک مولا کا فرمان بتاؤں کہ بھائی جس نے تمہیں ایک لفظ سکھایا وہ چاہے تمہیں بازار میں جا کے بیچ بھی دے، تم اف تک نہ کرو. اب اگر میں اس بائی ڈیفینیشن آتا ہوں اس فرمان کی، اور پھر میں آج معاشرے کے اندر میں وہ ایک یہ والی ٹرمنالوجیز دیکھتا ہوں جن کو مرشد یا ایک مینٹور بنا دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی مطلب فار ایگزامپل اب میں اپنی فالوئنگ کی بات کروں تو شاید ان کے لیے بھی میں ایک مینٹور ہوں. اور اسی طرح لوگوں کی ایک فالوئنگ ہے جن کے لیے وہ ان کے بڑے ایک مینٹور ہوتے ہیں. آپ کی بھی ایک فالوئنگ ہوگی، شاید آپ کے بھی ان فالوورس کے لیے آپ ایک مینٹور ہوں. تو میں یہ خود اپنے سیکھنے کے لیے سیشن آرگنائز کیا ہے کہ یہ ہیں کیا، یہ مینٹور، یہ ٹیچر، یہ مرشد، یہ معلم، یہ ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، یہ بائی ڈیفینیشنز کون ہونے چاہیے، اور یہ بائی لا کون ہونے چاہیے. اسلامیکل پوائنٹ آف ویو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ سے ڈسکشن ہوگی تو ہم فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو بھی اس کا ڈسکس کریں گے. اچھا، تھوڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہے یہ کیونکہ آپ نے کافی سارے خوبصورت الفاظ اس میں ڈال دیے ہیں. مثال کے طور پہ معلم، اساتذہ، مرشد، پھر ٹیچر، مینٹور، پھر کوچ. یہ وہ چیزیں ہیں جو بائی ڈیفینیشن اپنی اپنی پوزیشن میں، اپنے اپنے مقام میں ایک جورسڈکشن رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ
میں اگر اسکول میں جاتا ہوں اور مجھے میرے 8 یا 7 یا 5 جو بھی سبجیکٹس ہیں تو ہر سبجیکٹ کا ایک اسپیشلائز ٹیچر آتا ہے. اردو پڑھانے کے لیے اردو کے ٹیچر آتے ہیں, انگلش پڑھانے کے لیے انگلش کے آتے ہیں, میتھمیٹکس سائنس کے سبجیکٹس کے الگ الگ ٹیچرز آتے ہیں. آپ بچپن سے آپ کو ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ فزکس کے ٹیچر سے کیمسٹری کا سوال نہیں پوچھیں گے آپ, اور کیمسٹری کے ٹیچر سے بایو کا نہیں پوچھیں گے, کیونکہ ان کے اپنے اپنے میٹر میں سبجیکٹس اپنے ہوتے موجود ہے. اب یہ تو ہو گئی اسپیشلائزڈ ٹیچنگ, جس میں آئی بلیو کہ جب پرنسپل صاحب انٹرویو لیتے ہیں تو وہ اسی سبجیکٹ سے ریلیونٹ کوشچنس بھی پوچھتے ہیں اور کوالیفیکیشن بھی دیکھتے ہیں اور کسی قسم کی اسپیشلائزیشن بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس سبجیکٹ کے پڑھانے کے لیے ہم ٹیچر یا اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس سبجیکٹ کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. یہ تو لمٹ کر دیا ہم نے ایک ٹیچر کو اپنے اسپیشلائزڈ سبجیکٹ کے اوپر. پھر یہ اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں, اس کو ٹیچر کی ڈیفینیشن میں رکھ کے پھر اس کے اوپر یا اس کے پیرالل ایک چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا پی ٹی کا فزیکل ٹریننگ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. استاد اس میں وہ صرف آپ کو فزیکل ٹریننگ تھراپی اور ایکسرسائز اور ایروبکس اور ان چیزوں کے اوپر ہی اسپیشلائز کرتے ہیں. اب جب آپ ان لوگوں کو سبجیکٹ وائز کلاسیفائی کر لیتے ہیں کہ اس کلاسیفیکیشن میں ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا کہ سبجیکٹ وائز اسپیشلائزڈ ٹیچرز کو اکٹھا کر دیا تو وہ ایک دوسرے کے سبجیکٹ میں انٹرفیئر نہیں کرتے. یہ ڈومین آ جاتی ہے ٹیچرز کی. اس کے تھوڑا سا اوپر اگر آپ آ جائیں تو وہ ڈومین آ جاتی ہے مینٹور. مینٹور وہ ہوتا ہے جو ریگارڈلیس آف دا سبجیکٹ, یعنی اگر آپ نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا کہ مجھے میرے بچے کی تربیت چاہیے, یعنی تعلیم کا اسپیکٹ سائڈ پہ ہو گیا, تربیت کا اسپیکٹ آ گیا. کیونکہ تعلیم میں آپ نے اسپیشلائز کیٹیگریز رکھ دی کہ فلاں سبجیکٹ فلاں کا, فلاں سبجیکٹ فلاں کا. اب تربیت کون کرے گا؟ تربیت وہ شخص کرے گا جو اس کی مینٹرنگ کر رہا ہے, جو اس کو مینٹور کر رہا ہے کہ بیٹے صبح اٹھتے ہو تو تم نے زندگی شروع کیسے کر, لوگوں کے ساتھ ملتے ہو تو معاملات زندگی کیا رہے, ادب کے پیرائے کیا ہے, پہننا کیسے ہے, بیٹھنا ٹیبل پہ کیسے ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, بسم اللہ پڑھنی ہے, الحمدللہ کرنا ہے, پانی کتنی دفعہ پینا ہے, کب کب پینا ہے کھانے کے دوران. وہ جو حکمت اور اصول و ضوابط جو سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, کلچر وائز الگ سے, سوسائٹی وائز الگ سے, ریلیجن وائز الگ سے, اور بیسک ایتھکس جو ان سب کو سب سے اوپر آتے ہیں وہ الگ سے. تو مینٹور آئی تھنک اس شخص کا نام ہے جس کو ہم اردو میں مرشد کہتے ہیں, جس نے آپ کو ہر چیز کا وائز آنسر دینا ہے, وزڈم کی, جس نے وزڈم کی گروتھ کا ذمہ اپنے ساتھ دیا. کوچ وہ ہوگا, مثال کے طور پہ ثقلین مشتاق ہمارے اسپن بالنگ کے کوچ ہو سکتے ہیں, ہماری فاسٹ بالنگ کے کوچ نہیں ہو سکتے. ہماری فاسٹ بالنگ کے کوچ کے لیے وقار یونس آ گئے, لیفٹ آرم بالر ہے تو اسم اکرم آ گئے, تو وہ اسپیشلائز کوچ آ جائیں گے اس چیز کے. فیلڈنگ کے الگ کوچ ہوں گے, بیٹنگ کے الگ ہوں گے, بولنگ کے الگ, لیکن ساتھ ایک سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی اس کے لیے ایک سائیکولوجسٹ ہوں گے جو کہ اسپورٹس مین کو ہیڈ کو مینٹین کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے نروز پہ قابو پانا ہے, پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, پھر فیملی کے پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وائل یو آن اے ٹاسک, آپ ملک سے باہر ٹور کر رہے ہیں تو آپ نے اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آڈینس کو کیسے, کراؤڈ کو کیسے, یہ ایک سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کوچنگ چل رہی. اب یعنی کوچنگ, کاؤنسلنگ, ٹیچنگ, مینٹرنگ, یہ ساری چیزیں ہم نے بیسکلی سیپریٹ تو کر دی, لیکن ٹیکنیکلی مرشد اور مینٹر جو ہے وہ سب سے اوپر لے آئے. اب مرشد اور مینٹر میں فرق کہاں آتا ہے کہ مرشد ٹرم جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے اسپرچل سائڈ, مطلب کہ آپ کی انر کلینسنگ کے لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آؤٹر کلینسنگ کے اوپر فوکس نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کپڑے آپ کے گندے بھی ہیں یا آپ غریب بھی ہیں, آپ کے پاس کپڑے پہننے کو بھی کم ہے, آپ کے پاس اور کا اوڑھنا بچھوڑنا ویک بھی ہے کمپیئر ٹو
the rest of the society, so it does not matter as long as your inner is pure. Then you are far better than those who are dressed better than you. یعنی وہ آپ کے انر کو کلینس کرنے کی بات کرتے ہیں. پھر ایک ہمارا طبقہ اور آ جاتا ہے جس کو ہم مدرسوں میں، جو ہمارے دینی درسگاہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو قرآن پاک کی اور قرات کی اور نماز کی اور ادر بیسک قوانین کی پابندی سکھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آؤٹر سیلف، یعنی وہ آپ کی فزیکل تقاضوں کو بتا رہے ہوتے کہ آپ نے جھک کے کہاں سلام کرنا ہے، تو آپ نے سینہ کہاں تان کے تلوار نکالنی ہے، تو آپ نے حق بات پہ کیا کرنا ہے، تو آپ نے کہاں کیا. اب یہ ساری کی ساری جو تربیت ہے، اس کی ڈفرینسیشن آپ کو نمایاں ہوتی جائے گی جب آپ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ اچھا یہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے، میرے مرشد کی کیا لمیٹیشن ہے، میرے مینٹور کی کیا لمیٹیشن ہے، میرے ٹیچر کی کیا اسپیشلائزڈ ٹیچر کی کیا ہے. جیسے آپ کو لمیٹیشن پتہ چل جائیں گی تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے اندازے میں اور آپ کے اندازے میں ماں باپ شاید ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائنل وہ سورس بن جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو، جن کی کوئی لمیٹیشن نہیں. اگر ان کے پاس لمیٹیشن ہے تو نالج کی ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ شاید آپ کو فزکس کے تھیورم نہ سالو کر کے دے سکتے ہو یا کیمسٹری کی ایکویشنز نہ بیلنس کر کے دے سکتے ہو کیونکہ ان کی ایجوکیشن ڈفرینٹ رہی. لیکن اگر ان کو آتی ہے تو وہ کیمسٹری بھی سکھائیں گے، میتھ بھی سکھائیں گے، وہ تعلیم بھی سکھائیں گے، تربیت بھی سکھائیں گے، وہ آپ کے اسپرچل کلینزنگ بھی کریں گے اور وہ آپ کی شرعی تقاضوں کو بھی پورے کریں گے. اور فقہ کی ترتیب بھی گھر میں وہی دیں گے کہ ہم کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے وہ اسی کی پرورش کرنی ہے. آپ کو ہم کچھ اور مختلف پرورش نہیں دیں گے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ بچہ بڑے ہو کے خود کسی اور مطالعہ کر طرف، کے خود، ہاں رجحان کہیں اور اس کا ہوتا ہے، اس پہ بھی وہ بحث کرے گا ماں باپ سے، اور بحث میں اگر وہ ثابت کرے گا تو عزت احترام سے دوسرے مسلک میں جائے گا، نہیں تو یا بغاوت سے جائے گا یا سرنڈر کر دے گا. اب وہ یہ ساری ڈیفینیشنز بڑی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں جب آپ ان ڈیفینیشنز کو فرام میکرو لیول اینڈ این ایبسٹریکٹ لیول باہر سے اور اوپر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اچھا میں اپنے مرشد سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا جو میں اپنے کیمسٹری کے ٹیچر سے کر سکتا ہوں. میں اپنے کیمسٹری کے ٹیچر سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا جو اپنے قرآن پاک کے ٹیچر سے کر سکتا ہوں. جو میں اب ناؤ وی ہیو ٹو ود ان آور سیلفز کلاسیفائی کہ میرا پی ٹی کا جو کوچ ہے یا میری جو بولنگ یا بیٹنگ کا کوچ ہے یا اگر میں کسی بھی اسپورٹس کوچ یا فزیکل فٹنس کا کوچ میرا جو ہے وہ میرا مرشد والی باتیں نہیں کرے گا مجھ سے. اینڈ وائس ورسا مرشد جو ہے وہ بائسیپس اور بینچ سٹ اپس اینڈ چن اپس کی باتیں نہیں کرے گا. تو دس از ویئر we have to understand that no matter how fully equipped a person may seem to appear, that person cannot claim specialization of every field of knowledge. And he might have information about many things, but he might not be fully master of specialized to teach you everything. تو تب ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنی سینٹی میں رہتے ہوئے اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس شخص سے میں نے کیا چیز نہیں ایکسپیکٹ کرنی. میں نے 1 ہارس پاور کے انجن سے 3 ہارس پاور انرجی نہیں نکالنی، یہ عقل کا تقاضا ہی نہیں، ٹیکنیکلی بھی پاسبل نہیں ہے یہ کیونکہ ٹیکنیکلی اکوپڈ نہیں ہے وہ انجن کے وہ اتنی ہارس پاور کے. نا ہم کرتے پھر کیا ہے کہ ہم ایک ہی استانی آتی ہے اور وہ 6 سبجیکٹس پڑھاتی ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے آپ کا بچہ جو ہے میتھ میں ویک ہے. کیوں؟ کیونکہ استانی کا میتھ ویک تھا. اس کو فزکس اسٹرانگ تھا، اس کا شاید اردو اسٹرانگ تھی، اسلامیات اسٹرانگ تھی، تو آگے چل کے بچے کی بھی کوئی چیز اسٹرانگ ہو گئی اور ویک ہو گئی. ایگزیکٹلی. اب پروفیشنل لائف میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. پروفیشنل لائف میں ہم مینٹور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم کوچ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کاؤنسلر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جیسے بتائیں. انفارچونیٹلی اب میں اگر ایز اے کوچ، ایز اے ٹرینر، میرا پروفیشن ہے، میرا بزنس ہے کہ میں نے کوئی کورس ہے جو سکھانا بھی ہے، اس کا کانٹینٹ میں ڈیزائن کرتا ہوں یا ایکوائر کرتا ہوں اور میں نے وہ کانٹینٹ بھی دینا ہے اور اس کے کوئی ڈیسنٹ سے چارجز بھی لینے ہیں جو ریزنیبل ہوں اور میرا بھی گزارا چلے اور ان کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو. تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ
اگر تو میرا بزنس ٹھیک چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, تو پھر تو میں حق بات کرتے ہوئے بھی گریز نہیں کروں گا. بھائی یہ چیز مجھے نہیں آتی, اس کے لیے میں کسی کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں, یا میں ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا, یا آپ بھی ریسرچ کر. جیسے میرا بزنس ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ میرے ہاتھ سے بزنس نہیں جانا چاہیے, تو مجھے جو چیز نہیں بھی آتی اس کو میں تیار کرنا شروع کر دیتا ہوں, اور کچی پکی تیاری میں ان کو کنونس کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بھی سکھا دوں گا. اور ہوتا کیا ہے کہ پھر وہی اسی استانی والی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو ہے کسی ایک سبجیکٹ میں ٹھیک ہے, واہ اچھی بات ہے. اب ہم نے کیا دیکھا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, اور الحمدللہ اللہ نے میرے پر یہ کرم نوازی کی کہ میں 7 سال میں نے پڑھایا بھی ہے, اور گریجویٹس کو پڑھایا, اور کمپیوٹر سائنسز کے آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز پڑھائی, اور ساتھ انگلش ایز این آپشنل ایز اے کمپلسری سبجیکٹ تھا ان کا, تو وہ انگلش بھی پڑھائی. اب اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ لنگوسٹکس کے اوپر ایک مجھے شوق بھی تھا, اور میرے گھر سے لنگوسٹکس کے اوپر مجھے والد صاحب کی تربیت تھی کہ لنگوسٹکس کی کیا پہرائی ہوتی, اور آئی ٹی کا مجھے کیونکہ میں پڑھتا رہا, وہ دور شفٹ ایسا آیا تھا 90s کا کہ آئی ٹیز کی طرف جانا ایک واجب سمجھا جاتا تھا کہ ایوری تھنگ از ناؤ بینگ کمپیوٹرائزڈ اینڈ یو ہیو ٹو ریورٹ انٹو دی ماڈرن لینگویجز اینڈ کمپیوٹر سسٹمز. پھر میں نے پہلے ڈی سی ایس ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنسز کیا, پھر پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا, پھر جاوا سرٹیفکیشن کی, یہ کرو وہ کرو کر کے اس کے بعد میں نے, مجھے اتنا پسند آیا ڈیزائننگ ڈیولپنگ کہ میں نے پھر وہ پڑھانا شروع کیا. اب وہ پڑھانے کا مجھے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ وہ میں بھی گریجویٹ تھا اور بچے بھی گریجویشن کر رہے تھے, تو ایج ڈفرینس کم تھا, تو میں ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا تھا, ان کی پرابلمس, ان کی سائیکولوجیکل ایشوز. اور میں انہیں کہتا تھا یار آپ لوگ 50 اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کا ایک ٹیچر ہے, کتنے انفارچونیٹ ہیں آپ, کیونکہ میں کمرے میں آتا ہوں تو مجھے 50 ٹیچرز ملتے ہیں. I am here to learn from you. So do not think you have only one teacher in the room. Let's all unite in a way کہ آپ کو بھی 50 ٹیچر نظر آئے, مجھے بھی 50 ٹیچر نظر آئے, تو ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں گے, ایک دوسرے کو کچھ سکھائیں گے. اچھا, یہاں میں اسی بات پر, میں جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ریکارڈڈ سیشن کو بعد میں اس خوبصورت بات کو یہاں پر نوٹ کروانا چاہوں گا کہ یہی استاد کا ایک بڑا ظرف ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہیں آتا تو وہ جس کو آتا ہے اس سے سیکھ بھی لے اور دوسروں کو اس سے سکھوا بھی دے. تو اس سے وہ ظرف بھی نظر آ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایگوئسٹک ہو جائے کہ تم نے مجھے ٹھیک کیسے کیا, یا تم نے جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ایک بات کی تھی کہ ٹیچر جو ہیں تم نے سوال کیسے کر دیا. تو یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ اس فیز کے اندر ہیں, اس کسی بھی مینٹورشپ ٹائپ کی چیز یا لیڈرشپ ٹائپ کی چیز یا کوئی بھی ایکس وائی زی اس کیٹیگری کے اندر ہے, تو یہ والا ظرف ہونا میری نظر میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو وہ ایڈمٹ کر لیں گے تو آپ وہ سیکھ جائیں گے, اگر اس کو ڈینائی کر لیں گے تو آپ ساری زندگی اسے نہیں سیکھ پائیں گے. اور بجی میں نے تو ایک چیز فیل کی ہے کہ ظرف جو لفظ ہے نا, اس کی اصل معنی ہے عقل مندی. اس کی جو ایسنس ہے نا وہ عقل مندی ہے. خوبصورت, یعنی کوئی واہ. بدتمیزی بد کلامی کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں نا آپ کا ظرف اچھا ہونا چاہیے اور آپ نہ کریں, فرینکلی اسپیکنگ عقل مندی کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آیا ہوا ہے, کسی بھی وجہ سے آ گیا, تو اس غصے کو اگنائٹ مت کرو. the more you fuel the fire the more it's going to ignite. آپ اس کو ذرا ریلیکس ماحول میں رہیں تو وہ بندہ جیسے, اب دیکھیں میں اونچا بولوں گا, آپ جواباً اور اونچا بولیں گے, اس کے جواب میں اونچا, اور تھوڑی دیر میں وہ شور شرابہ ہی ہوگا, گفتگو نہیں. ایسے ہی ہے. دوسرا, میرا بلڈ پریشر ہائی, آپ کا بلڈ پریشر ہائی, جیسے ہمارے بلڈ پریشر ہائی ہوں گے, غصہ ٹیمپر ہائی ہوگا, تو ہمارے برین کی کیپیسٹی ٹو ورک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, اس کی آپٹیمم جو پروڈکشن ہے وہ زیرو ہو جائے گی, پروڈکٹیوٹی زیرو. تو عقل مندی کا تقاضا جو ظرف ہے وہ بیسکلی عقل مندی ہے, کیونکہ جیسے آپ اپنا عقل مندی کا تقاضا دکھاتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے میں آ گئے اور میں انہیں کہتا ہوں کہ بچوں مجھے جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے, جو چیز نہیں آتی وہ آپ مجھے سکھا دیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ اب میری بے عزت ہونے کا ایسپیکٹ ختم ہو گیا, اب میری عزت ہی بڑھے گی, کیونکہ انہوں نے یہ چیز ریکگنائز کر دی اور ان کو رجسٹر کر دی کہ اس شخص کو جو چیز آتی ہوگی اس میں یہ بتائے گا کہ مجھے آتی ہے, جو چیز نہیں آتی ہوگی وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے گا, آج نہیں تو کل, نہیں تو پرسوں, 2-3 دن کے اندر we will learn together and we will find a solution to that. تو میں نے ایک پرابلم باکس بھی بنایا, اس میں نے کہا اس میں آپ نے انونیمسلی اپنے پرابلمس ڈالنے ہیں, پھر ہم ان پرابلمس کو انونیمسلی ڈسکس کیا کریں گے اور پھر اس کے سولوشن نکالا کریں گے, تو ایک ایک پرابلم کے 50 سولوشن آ جائے.
اچھا یہاں پہ اسی پوائنٹ پہ میں اگر کہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک چیز پڑھا رہے ہیں وہاں پر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اور کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے کہے سر یہ آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، یہ آپ شاید جو ہے ٹھیک نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ کو جس نے ریفر کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے، اب جو کرنٹ سینیریو ہے وہ یہ ہے، تو آپ کا اس میں ٹیکنیکلٹی میں کیا رسپانس ہوگا؟ یار مجھے دیکھیں میری تو عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات پہ کہ میں اپنا پرانا نصاب نئے بچوں کو کے اوپر تھوپوں کہ بیٹے تمہیں یہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں پرانے اور نئے نصاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک ایک زندہ کلام ہے، بے شک یہ تو آخری دن، آخرت، اور پھر اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ تو پوسٹ حشر بھی ڈسکس ہوگا۔ ایسے ہی اس میں ایسے رموز ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر عیاں ہی جنت میں کریں گے، بے شک یعنی اس کے کچھ چیپٹر ابھی ایسے موجود ہیں جو بھی ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، ہمیں جان کے بتا دیا گیا ہے کہ کچھ چیپٹر تو ہم نے ڈسکس ہی بعد میں۔ It means this course content will not expire within our thoughts life, the life of our thought. اب لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر سبجیکٹ آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہوتا ہو، سائنس ہر کچھ عرصے بعد اپنی ہی تھیوریز کو ریفیوٹ کر دیتی ہے۔ اور جس طرح اب ٹیکنالوجی کا دور ہے وہ تو ڈیلی بیسس پر پرانی کل والی چیز آج ریجیکٹ ہو کے نئی چیز آ رہی ہے، فریش ہو رہی ہے، اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، رینیو ہو رہی ہے، ریفیوٹ ہو رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے۔ اب جو اسی طرح ٹیچرز کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، پتہ ہوتی ہے، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے ہاں جو سلیبس ہوتا ہے، جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتا ہے، وہ بورڈ بھی ایک سرٹن ٹائم کے بعد ماڈرن چیزوں کو بیچ میں ٹیون اور ٹویک کر کے اپنے کلچر، اپنی سوسائٹی، اپنے ریلیجن کے مطابق اس کو ریفریش کرتا ہے کورس کانٹینٹ۔ اب اگر ٹیچر اس چیز کو نہیں سمجھتا تو چلے وقت اس کو سمجھا دے گا، لیکن مولا علی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات ہی نہیں سنتا، اس کو میں سمجھاتا ہوں تو وہ مجھے نئی زمانے کی باتیں کرتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ والد صاحب آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مجھے غصہ بھی آتا ہے کہ میرے ساتھ کس طرح سے بات کرتا ہے۔ مولا علی ہنس پڑتے اور وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتا ہے، تم نے اپنے دور کی چیز پڑھی، اس نے اپنے دور کی چیز پڑھی، مطلب آپ وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ وقت سب سے بزرگ تخلیق ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ، وہ تب بھی موجود تھا وقت جب وقت کی ڈیفینیشن بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور تب بھی رہے گا جب ہم کہتے ہیں اٹرنل لائف، ابدی زندگی۔ تو ابدی زندگی بھی ایک تعین ہے نا، وقت تو ہے، سانس آنے سانس جانے کا، یا کسی ایک میکنزم کا، موومنٹ کا، حرکت کا نام ہے۔ جیسے آپ حرکت یا موشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو موشن از کیلکولیٹڈ ان ٹائم، کہ کتنی دیر میں ساؤنڈ ویو یا لائٹ نے کتنی دیر میں کتنی ڈسٹینس ٹریول کیا۔ تو ہر چیز کی میجرمنٹ ہی وقت کے فیبرک پہ ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑا کون استاد ہو سکتا ہے؟ اب وقت کا استاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وقت ہمیں سب کچھ سکھا دے گا۔ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، وقت آپ سے آگے نہ چلا جائے، یا آپ وقت میں پیچھے نہ رہے۔ We have to keep up with the pace of time۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو وقت کی ڈیمانڈ ہے، جو اس کی وقت کی ضرورت ہے، وہ چاہے اپ گریڈنگ آف یور کورس کانٹینٹ ہے، یا اپ گریڈنگ آف یور نالج، اسکل، اسپیشلائزیشن ہے، آپ نے وہ سیاست کرنی۔ یہ چیز از اے پارٹ اینڈ ڈیفینیشن آف اے ٹیچر، آف اے مینٹور، آف اے مرشد، آف اے کوچ۔ یہ ان سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ان سویلائزڈ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں معاشی حالات
انسان کی سوچ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, انسان کی اخلاقیات کو بھی بینڈ اور ٹوسٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ بھوک اور پیاس جو ہے انسان کو ان تمام باؤنڈریز سے کراس کرنے کی جلا دیتی ہے جن باؤنڈریز کو ہم تہذیب اور اخلاقیات اور دینیات اور ان تمام چیزوں کے زمرے میں لاتے. یعنی اگر آپ کا دین کہتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے کے اوپر خنزیر کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے, یا 3 دن کے پیاسے کے اوپر شراب کا پیاس بجھانے کے لیے حلال ہو جاتی ہے, تو یہ بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں اب آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. آئی ہوپ پیپل انڈرسٹینڈ دا گریوٹی آف دس اسٹیٹمنٹ. 3 دن کے بھوکے کے اوپر اب میں آپ کو ایک ایسا فوڈ فور تھاٹ دوں گا, اور آپ کے ویورز کو بھی, کہ اس کے بعد آج کی رات ان کی سکون سے نہیں گزرے گی. اگر 3 دن کے بھوکے کے اوپر خنزیر کا گوشت حلال ہو جاتا ہے, یہ میرا سوال غور سے سنیے گا بلکہ پہنچائیے گا, کہ 3 دن کے بھوکے کے اوپر اگر خنزیر کا گوشت حلال ہو جاتا ہے, 3 دن کے بھوکے پہ اگر خنزیر کا گوشت حلال ہو جاتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جب حق حلال کمانے کا ذریعہ نہیں مل رہا اور صرف حرام کا سسٹم چل رہا ہے, تو میں 3 دن کا بھوکا ہوں, میرے اوپر خنزیر کا گوشت حلال ہو گیا, میں 3 دن سے حق کی روٹی کا, حلال کی روٹی کا بھوکا ہوں, اب میں حرام کو, یہ دنیا یہ سوچ کے کرپشن میں گھس جاتی ہے, اپنے اوپر حرام لیگلائز کرتی ہے اس ریفرنس سے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نواز شریف کو امیر المومنین کہتے ہیں, اور جب میں کہتا ہوں کیسے, تو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سسٹم سے لڑ رہا ہے, اس سسٹم سے لڑائی میں ناجائز بھی جائز ہے, آل از فیئر ان لو اینڈ وار, تو ہم وہ ناجائز کر کے اس کو امیر مقرر کریں گے, پھر یہ شریعت کا نفاذ کرے گا. Would you believe that? What if they're right? What if that's their intent in their heart? ایک آپ کو خطرناک فوڈ فور تھاٹ دے رہا ہوں. اب یہی چیز بڑے پڑھے لکھ, دیکھیں خوبصورت بات ہمارے ملک کی کیا ہے کہ ہم جتنا بھی پولیٹیکل پارٹیز کو کرٹیسائز کریں, اتنے خوبصورت لوگ ان پارٹیز میں موجود ہیں, اتنے جینوئن پڑھے لکھے سمجھدار باشعور لوگ موجود ہیں. تو میں ان سے جب ملتا ہوں اپنے حلقہ احباب میں, کہ آپ اس پارٹی میں کیسے ہیں, آپ کیسے اپنا لیڈر مانتے ہیں, دیکھیں یہ اب گفتگو کی خوبصورت جگہ جائے کہ ہم نواز شریف کا نام لیتے ہیں, زرداری کا نام لیتے ہیں, الطاف حسین کا نام, ہم نے تو جو نام سنے ہیں, ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے آج بھی کہ سب کرپٹ ہیں, کیسز بھگت رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, نیب پہ کیس تو فلاں کے کیس, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, رائٹ. لیکن ان کی جماعتوں میں بڑے ہی باشعور اور سمجھدار اور صادق و امین لوگ بھی پائے جاتے ہیں, جو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فالو کرتے ہیں. جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ گفتگو کریں گے کہ بھیا اس وقت پاکستان دارالکفر ہے, دارالاسلام نہیں ہے. تو ہم, اچھا دارالکفر ہے, تو جی دارالکفر میں تو سجدے کیے بھی غارت ہو جاتے ہیں. اگر دارالکفر کے سجدے بھی غارت ہیں بھیا, تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو ہم نے تو اس کو دارالاسلام بنانا ہے. اچھا کیسے بنانا ہے, اس گند میں گھسیں گے اور پھر اس گند کو صاف کریں گے. تو جیسا جب ہم گند کے گھس کے گندے نظر آئیں تو ہمیں گندے مت بولنا, کیونکہ ہمارا انٹینٹ اس کو صاف کرنا ہے. اب آپ بتائیں, لمحہ فکریہ, ایسے میں آپ ان کو برا کیسے بولیں, یہ تو جہاد ہے. اوکے نائس. اب یہ ایک ایسے پرسپیکٹو ہے. اسی طرح کی یہ تمام چیزیں, اب یہ میں نے کیوں آپ سے گفتگو, اچھا آج میں نے, آج پتہ نہیں آپ نے وہ پوسٹ پڑھی, آج میں نے وہی پوسٹ ایک ڈالی تھی کہ اگر سسٹم کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ سسٹم کیسا ہے, تو سسٹم کا پارٹ بن جاؤ, آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اب یہ جو آپ نے بات ریلیٹ کی ہے, مجھے اب اپنی پوسٹ زیادہ مزے کی لگ رہی ہے. جی جی, جب تک آپ کنویں میں اترتے نہیں, آپ گہرائی کیسے جج کر کیسے سکتے ہیں, کیسے تخمینہ لگاتے ہیں. اب پوائنٹ میرا, یہ میں نے کیوں کہا, جو انڈر ڈیولپڈ اور معاشی بدحالی کا شکار ریاستیں اور ممالک ہوتے ہیں, ادھر غربت, افلاس اور قحط, بھوک, پیاس, ننگ, یہ چیزیں ہیں جو ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک کا دن کیسے گزارنا. ادھر دین, دنیا, سوسائٹی, کلچر کچھ معنی نہیں رکھتا. وجہ آج میں آپ کو کہوں, آپ کے 2-3 اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب کرے اور خوش نصیب اور صحت مند اولاد نصیب کرے. آپ کے بچے آپ کو کہتے ہیں پاپا مجھے فلاں چیز لا کے دینی ہے آپ نے, اور آپ کہتے ہیں بیٹے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ایک طریقہ تو یہ. اور جب وہ بچے باقی بچوں کو دیکھتے ہیں, ان سہولیات سے میسر گھروں کو دیکھتے ہیں,
تو وہ کہتے ہیں پاپا اور آپ کا 1 دن 2 دن 3 دن ایک ٹائم آتا ہے آپ کا دل کہتا ہے کہ بھائی میرے بچے کے پاس یہ ہونی چاہیے. اس ٹائم کیا چیز ڈرائیو کر رہی ہے آپ کو؟ ٹو سم ہاؤ میک یور چائلڈ ہیپی, ٹو سم ہاؤ, ہاؤ ایور سم ہاؤ مے بی. اور یہ تو میں خواہشات کی بات کر رہا ہوں. جب نوبت آ جاتی ہے ضروریات کی بیسک نیسیسٹیز پہ, جو کہ میرے اندازے میں 60% پاکستان کے پاس نہیں ہوتی 2 ٹائم کی روٹی کے ذرائع, تو وہ یہ نہیں کہتے پاپا مجھے موبائل چاہیے, وہ کہتے ہیں پاپا روٹی کھلا دیں. روٹی کھلا دیں. تو اس ٹائم پاپا باہر نکلتے ہیں نا جب, اور وہ ریڈیکیول ہو رہے ہوتے ہیں اپنی غربت اور اپنے افلاس کی وجہ سے, تو ان کے اوپر وہ خنزیر کا گوشت حلال ہو چکا ہوتا ہے جس کو ہم حرام کہتے ہیں. ان کے لیے تمام حرام حلال کے 180 ڈگری اینگل پہ کچھ اور دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ایسے میں ٹیچر کیا کرے؟ ٹیچر کیسے کہ جی مجھے کیمسٹری نہیں آتی, فزکس آتی ہے, مجھے میتھس ہے, وہ کہتے جی سب آتا ہے, آپ بس آپ فیس مجھے دے دینا. کیوں؟ کیونکہ اس فیس سے اس بیچارے نے اس بھوکے بچے کو روٹی دے دی جو 2 دن سے بھوکا ہے. اب ایسے ممالک میں آپ سسٹم کو بلیم نہیں دے سکتے کہ ایجوکیشن سسٹم خراب ہے, آپ سسٹم کو بلیم دے سکتے ہیں اس لیے معاشی سسٹم خراب. آپ جب تک معیشت کے اوپر کام نہیں کریں گے, خوشحال ریاستوں میں ایسا نہیں کہ جرائم نہیں ہوتے, لیکن خوشحال ریاستوں میں جرائم بھوک اور افلاس ڈریون نہیں ہوتے. خوشحال ریاستوں میں جرائم جو ہیں وہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں, بیسک اخلاقی امراض نیسیسٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. جی وہ یعنی آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ کوئی شراب کے نشے میں کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا, اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو نشہ یہ صرف شراب کا نہیں ہوتا, یہ بہت ساری نشہ چیزوں کا ہوتا ہے. بھوک افلاس کا بھی ہوتا ہے. بھوک اور افلاس بھی آپ کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے کہ کیا حلال کیا حرام. بھائی میں آپ کو ایک بڑی خطرناک اپنا ذاتی قصہ سناتا ہوں. کچھ لوگ میں علاقوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بات بگڑ جاتی ہے. کسی متاثرہ علاقے میں ہم گئے جہاں پہ کوئی ناگہانی آفت, آسمانی آفت آئی تھی, امداد لے کے گئے. تو وہاں پہ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم مسجد ڈھونڈ رہے تھے. تو ایک دکاندار سے پوچھا بھائی مسجد کہاں ہے؟ تو نے کہا یہ پیچھے مسجد ہے. ہم نے کہا بھائی اذان نہیں ہوئی, عصر کا تو وقت جاتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس نے کہا ہم کس کے لیے نماز پڑھیں جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اب آپ مجھے بتائیں جو جب انسان اس نوبت پہ آتا ہے تو اس کے بعد گلے کاٹنا کسی کے, یا کسی کا حق مارنا, حق تلفی کرنا, یا چوری چکاری ڈکیتی اور یہ چیزیں کرنا تو مانے کچھ نہیں رکھتا. جو خدا خوفی سے میں انٹر ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ فیئر لیس ہوتا ہے, اس کے لیے سب کچھ جائز اور حلال بلکہ واجب ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ٹیچرز, ہمارے مینٹورز, ہمارے مرشد, ان سب نے جب اس کو بزنس بنانا ہے, اس کو پروفیشن بنانا ہے, تو خوش نصیبی ہوگی ان کے بزنس کی کہ وہ بزنس چمک جائے گا تو ان کا ظرف عالی ہوگا. اگر ان کا بزنس ملکی معیشت کی وجہ سے ڈیمیج ہوگا تو ان کو بھی مجبوراً کئی چیزیں حلال اور حرام کی تمیز کھو دیں گی ان کے دماغ میں, ان کی سوچ. تو یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنا ایک انڈر ڈیولپڈ اور اینڈ فردر ڈیٹیریٹنگ کنٹری لائک پاکستان میں, یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنا کہ ہمیں جینوئن مینٹور مل جائے گا, سچ حق گو ٹیچر استاد ملے گا, یہ بڑا مشکل کام ہے. ایسا نہیں کہ ملے گا نہیں, لیکن وہی ملے گا جو یا تو بہت خوشحال ہوگا یا دیکھنے میں وہ اتنا خوشحال نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ سیٹسفائیڈ اور کنٹینٹ ہوگا اپنے اس حال پہ, اور اللہ پہ توکل پہ برقرار ہوگا کہ ہاں بھی جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے مجھے اس کا اجر آگے جا کے دیکھنا ہے, دنیا میں نہیں دیکھنا. تو میں نے اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنا. یہاں میرا ایک سوال ہے آپ کے, میں نے بات آپ نے جو بھی بڑا خوبصورتلی آپ نے اس کو پریزنٹ کیا اپنے سٹانس کو. میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ ہم نے دیکھ لیا کہ لیٹس سے کہ وہ ایکس وائی زی اسٹیٹ کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے آتا ہے یا میں فار وٹ ایور ریزنس, پر اگر وہ پریزنٹ غلط کر رہا ہے, یعنی اگر وہ ٹریننگ غلط دے رہا ہے, اگر وہ اس کی جو کور چیز ہے وہ اس کے ساتھ اپنا جو ہے 100% نہیں دے رہا ہے, وہ صرف ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے, یا بس وہ اس لوپ میں لا رہا ہے اور لوپ میں لانے کے بعد اس کو فرق نہیں پڑتا کہ ٹیچر وہ جو بچہ آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے,
اور وہ اس کا وہ کیا آؤٹ کم سوچ کے آیا ہے, اس کو کیا میں آؤٹ کم وہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں, کیا وہ اب اس ٹائم فریم کے اندر جب وہ میرے پاس آ رہا ہے کچھ سیکھنے کے لیے, کیا میں نے اسے وہ سکھایا ہے جو میں نے دعویٰ کیا تھا, یا جو میں نے ایک چیز سو کالڈ لگا دی تھی, ایک سٹانس دے دیا تھا کہ میں یہ چیزیں کرواؤں گا یا میں یہ چیزیں کر کے دکھاؤں گا, جو بھی اس کے اندر ہم اس کے جو اس کے فکرے کو یا اس کے بول کو ہم کہہ لیں کہ اس نے جو یہ بتا دیا تھا. اب وہ لوپ مر آنے کے بعد وہ اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے اور اسے یہ بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس یہ جو بچے آئے ہیں یہ جئیں یا مریں, یہ سکسیسفل ہوں یا نہ ہوں, یہ کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے, تو کیا اس چیز کا, اس پرٹیکولر چیز کا, جہاں تک میرا بلیو ہے, میں تو اس چیز سے بڑا ڈرتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ نے سیدھا پکڑنا ہے, بیٹا تمہارے پاس وہ آیا تھا, تم نے یہ بولا تھا اور اس کو وہ نہیں آیا یا اس پروگرس کے اندر وہ نہیں آیا, تو تم نے کیا کیا؟ تو کیا ایسا ہوگا جیسے بھی آپ نے کہا کہ قیامت والے دن, تو قیامت والے دن تو یہ ہوگا کہ تم نے یہ بولا تھا کہ تم یہ کرو گے, وہاں تو تم نے کیا نہیں. وہ اسٹوڈنٹ آیا تھا جس کو سو کال تم نے پھنسا لیا تھا, چلو ہم یوں بات کر لیتے ہیں, اپنے سرکمسٹانسز کو ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن جو تم نے بولا تھا یا تم نے جو بھی ایک دعویٰ کیا تھا یا اس کو بتایا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے, وہ نہیں کیا, اور اس کے بعد اس کو فرق بھی نہیں پڑا کہ وہ آیا, اس نے سیکھا یا نہیں سیکھا, وہ کہیں گیا یا نہیں گیا, ٹائم فریم ختم اینڈ ہی از گون. تو اس پرٹیکولر جو ایریا ہے, اس پرٹیکولر جو یہ میرا بیسکلی کچھ دنوں کا یہ پین پوائنٹ ہے, یہ والا ایک ایریا, تو اس پوائنٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ سائیکولوجیکلی بھی آپ کیا کہیں گے, اور اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں کیا کہیں گے؟ نہیں اس کو الیبوریٹ کریں, میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. کہ جو ہم لیٹس سے میں کہتے آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے فار ایگزامپل میں نے ایڈ لگایا, میں نے ظاہر ہے مجھے اسٹوڈنٹس چاہیے, میں نے ایڈ لگایا کہ میں کیمسٹری کا پورا سلیبس 2 مہینے میں ختم کروا دوں گا, آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں, پر میں اس 2 مہینے کے اندر 2 چیپٹر میکسیمم پڑھاتا ہوں, اور اس کے بعد 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کو چھٹی دے دیتا ہوں اور میں دوبارہ ایڈ چلا دیتا ہوں کہ میں 2 مہینے کے اندر کیمسٹری کی پوری بک ختم کرواؤں گا, اینڈ پھر یہ لوپ آتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں آؤٹ کم جو وہ بول رہا ہے, یعنی جس چیز کے پیسے لے رہا ہے وہ کروا نہیں رہا ہے, اور اس کے بعد جو بھی اس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو وہ او نہیں کرا. میرا مین مقصد یہ ہے کہ آج کے دور کا ٹیچر اسٹوڈنٹ کو او کیوں نہیں کرتا ہے کہ یار یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. میں اس پوائنٹ پہ کافی دنوں سے کھٹک رہا ہوں, یہ پوائنٹ میرے دماغ کے اندر کافی دنوں سے, وہ کہتے ہیں نا ہیمرنگ کر رہا ہے, ایک ہلکا سا ہیمر کیے جا رہا ہے دماغ پوائنٹ کے اندر, کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو او کیوں نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. کیا یہ ان کے اپنے علم کا ڈلیوری ان کی اتنی وہ نہیں ہے, کیا کہیں گے اس کو, ان کا معیار نہیں ہے کہ وہ طریقے سے, یا وہ اپنے اسٹیٹس میں بہت ہائی ہیں اور ان کا جو نالج اسٹیٹس ہے وہ بہت کم ہے, اور وہ اس چیز کو او ہی نہیں کروا پا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو یہ سب کچھ آتا ہے. دیکھیں یہ تو بیسک ناانصافی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں اتنے روپے لوں گا آپ سے اور آپ کو 2 مہینے میں اپنا کورس کروا دوں گا, اور وہ میں نہیں کرواتا تو یا تو مجھے وہ پیسے آپ کو واپس کرنے چاہیے جو یعنی فالتو لیے, میں نے جتنا کا کورس کروا دیا اتنے کروا دیا, لیکن بیسکلی اس کے 2 مہینے تو ضائع کر دیے میں نے یہ کہہ کے, کیونکہ وہ 2 مہینے کا سن کے اس لیے آیا تھا کہ after these 2 months I will be fully equipped to true. اچھا, یہ کوشچن میں نے آپ کی اس پوائنٹ سے ریلیٹ کیا ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں, میں سرکمسٹانسز کی بھی صرف بات کروں گی, فار دا سیک آف سرکمسٹانسز, کہ اس پر حلال, اب وہ فار ایگزامپل حرام چیز بھی ہے, تو میں اب اس کو اس پوائنٹ پہ آگے کنٹینیو کیا کہ اب چلے اس نے گین کر لیا, اس نے گین کر لیا, still he is not. یہ خود فریبی ہے کہ میں سمجھوں کہ میرے حالات جو ہے مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ فراڈ کروں, یہ خود فریبی ہے. ایسے کوئی حالات نہیں ہوتے, ایسے کوئی بھوک پیاس ننگ نہیں ہوتا کہ جس میں دیکھیں اگر خنزیر کا گوشت حلال ہو رہا ہے بھوکے پہ, تو قتل پھر بھی حلال نہیں ہو رہا,
یعنی فراڈ اور دو نمبری حلال نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت جس سے اس نے ممانعت کی ہے, اس کو اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر اور کوئی آپشن نہیں ملتی, ایسی کوئی چیز ملتی ہے. انہوں نے ایگزامپل کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو میں نے تم پہ حرام کر دی ہے وہ چیز ملتی ہے, تو وہ میرا تمہارا معاملہ تھا. لیکن خدا نہ خواستہ آج میں کوئی ایسی چیز کھاتا ہوں جو میرے دین نے حرام کی ہے, تو وہ میرا فیل ہے, اس میں میری پکڑ اور میرے رب کا معاملہ ہے, اس میں میرا آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, میں آپ کو پبلش نہیں کر رہا اس میں. تو اس لیے اس نے وہ چھوٹ بھی انہیں دونوں چیزوں کی دی ہے, خوراک کی, جس میں اس کے پاس پروگریٹیو ہے اس چیز کا کہ وہ بخش سکے. وہ ہم نے حقوق بات پہ ایک چیپٹر کیا تھا, میں وہیں آ رہا ہوں بالکل. لیکن اس میں یہ چھوٹ اللہ نے پھر بھی نہیں دی کہ تم لوگوں کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہو اگر تم 3 دن کے بھوکے ہو, یا تم لوگوں کے حق تلفی کر سکتے ہو یا ان کے, کیونکہ تب معاملہ اللہ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, وہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. وہ انصاف کے تقاضے برقرار رہنے چاہیے. یہ لیکن میں فور ریفرنس آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ استعمال یہ کرتے ہیں اس جملے کو کہ بھائی جب بھوک اور افلاس شروع ہو گئی اور حق حلال کی روزی ملنا, حق حلال کی روزی ناپید ہو گئی, تو ہمیں وہ سسٹم لانے کے لیے جنہوں نے بھی تو مسلم لیگ بعد میں جوائن کی, کانگریس میں تھے, پھر مسلم لیگ جوائن کی اور سیاست کا حصہ بنے, جس کو میں ذاتی طور پہ ڈیموکریسی کو, سیاست تو چلو دین کا ایک حصہ ہے لیکن جمہوریت دین کا حصہ نہیں ہے. جمہوریت کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, کیوں؟ کیونکہ اس وقت جمہوریت کے رستے سے ہی تعمیر اور تشکیل تھی ایک ریاست کی جو اسلام کے نام پہ آ رہی تھی. کیونکہ جمہوریت کی تلوار سے یعنی آج اگر ڈرون سے حملے ہو رہے ہیں تو میں تلوار لے کے کھڑا ہو کے نہیں لڑ سکتا, میں بیوقوف ہوں گا. مومن بیوقوف نہیں ہوتا, مومن سمجھدار ہے. مومن نے ڈرون بنانے یا نہیں تو ڈرون کو قابو کرنا ہے زندہ حالت میں, ٹھیک حالت میں, اس کو ریورس انجینئر کرنا ہے اور جیسے 6 بنا لیں گے, رائٹ. مومن نے تدبر سے کام لینا ہے اور شعور سے کام لینا ہے, عقل سے کام لینا ہے. تو اب یہ میں نے کیوں کہا, اسی طرح سے اگر میرے حالات اجازت نہیں دیتے اس چیز کی, تو میں یہ تو ضرور کر سکتا ہوں, میں ایسا تو ضرور کر سکتا ہوں کہ میں مروں نہیں, میری بھوک اور پیاس مجھے اتنی سخت دے دے کوئی چیز کہ میں اتنے حالت میں آ جاؤں کہ میں کچھ نیک عمال کر سکوں, تو میں نے مرنے نہیں دینا, خودکشی کے زمرے میں نہیں جانے دینا. یہ نہ ہو کہ میں 3 دن بعد بھوکا مار کے جا لمحے سے کچھ چلے, لمحے آپ جنت کا دروازہ دکھائیں کہاں پہ ہے, میں نے وہاں جانا ہے, تو لمحے کہیں گے تم تو خودکش ہو. خودکشی تو کفر ہے. اب یہ چیز ہم نے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. لیکن جہاں معاملات میں آپ کے ساتھ لے آئے کہ بھائی میں آپ کو 2 مہینے میں ایکسپرٹ بنا دوں گا اور میں 3 مہینے میں بھی نہیں بنا پاتا, تو یہ میں نے آپ کے ساتھ دفاعی عہد میں زیادتی برتی اور اس کی مجھے سزا ملے گی اس سینس میں جتنا آپ کو ڈیمیج ہوگا. یعنی اگر آپ کے وہ 2 مہینے اتنے کروشل تھے کہ اس کے بعد کوئی ایگزام تھا اور اس کے بعد اس ایگزام پہ بیسڈ آپ کا کریئر تھا اور آپ کے اتنے پیسے لگے ہوئے تھے ڈگری کے اوپر اور محنت لگی ہوئی تھی, وقت لگا ہوا تھا, ماں باپ کی توقعات تھیں, فیملی کی توقعات تھیں, واٹ ایور, ایک ہیوج سیٹ آف ویریبلز ہیں جو ڈیمیج ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ پتہ نہیں آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. تو میں تو ایک پرپیچول لاس دیا میں نے آپ کو, جو ملتا ہی رہے گا آپ کو, اس کی تو پرپیچول سزا بھی ملنی چاہیے جو ملتی رہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں ذرا شغل میلے میں تھا, آپ سے میں نے گٹار کی کلاسز لینی تھی یا کی بورڈ کی لینی تھی, اور 2 مہینے میں آپ نے سکھانا تھا اور نہیں سکھایا, تو کوئی بات نہیں یار, میں آپ کو خیر 3 مہینے میں سکھا دیں. گٹار یہ نا شوق پورا کر رہا تھا. اب تب ہو سکتا ہے کہ انصاف کے تقاضے ہی ہوں گے, آپ ہی کہہ دیں خیر ہے یار میں نے معاف کیا, I forgive you, no worries, جگت آپ تو دوست ہیں میرے, کوئی مسئلہ ہی. لیکن آپ کو اگر ڈیمیج ہوئے ہیں اور آپ مروت میں بھی اگر مجھے کچھ نہیں کہہ رہے, تو آخرت میں مروت نہیں رہے گی. آخرت میں آپ میں کھڑا کر دیا جاؤں گا کٹہرے میں, اور یہاں پر چلے مروت میں کہنا اور نہ کہنا تو دور کی بات ہے, آپ اس پر سوال اٹھانے والوں کو اپنے سسٹم سے نکال دیتے ہیں, یعنی اس سرکل سے ہی نکال دیتے ہیں, بیک فائر کرتے ہیں, تو اس پر کیا پوائنٹ ہوگا آپ کا؟ دیکھیں نا, اب یہاں ظرف آ جاتا ہے. یہ ظرف آ جاتا, لیکن ظرف وہ ہے کہ جب میرے پاس
تمام اختیارات ہوں آپ کو ٹارچر کر دینے کے فار واٹ یو ہیو ڈن ٹو می, اور میں پھر بھی درگزر کر دوں. یہ ظرف نہیں ہے کہ میں ویک ہوں, کمزور ہوں, اور ایک جابر حکمران نے میرے پہ ظلم کر دیا اور میں نے معاف کیا. یہ خوف ہے, یہ ظرف نہیں. اس کا تو پھر بھی حساب کتاب ہوگا. اس کا تو نہیں ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے میں دکھاوے کے لیے بخش دوں. ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی میں ڈر بھی جاؤں. تو یہ everything has to be measured with an in-depth analysis of every entity of the equation, کہ کیا شخص کس طرح کے all circumstances. اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں جانتے ہیں, تو ادھر تو پیرائے انصاف کے ڈفرنٹ ہیں. Amazing. مطلب ہم لوگ اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوف ہی نہیں آتا اس بات کا کہ کہیں پکڑائی ہونی ہے, کسی نے پکڑنا ہے, بڑا ڈاڈا پکڑنا ہے, اوپر جانا ہے تو بڑے بڑے سخت طریقے سے پکڑائی ہوگی. تو یہ وہ چیز ہے جو سوچ ہی کوئی نہیں رہا ہے. مطلب اس اپنی دنیا کے لیے ایوری تھنگ انہوں نے دنیا بنا لی ہے. اینڈ چلے ہم ادھر نہیں جائیں گے, ابھی ہم صرف اس پوائنٹ پہ رہتے ہیں, وہ کہیں اور نکل جائیں گے کہ ٹیچرز یا یہ اب مینٹورشپ. اچھا یہ میں آج سیشن کیوں لے کر آیا ہوں, کیونکہ میں خود اب اس فیز کے اندر ہوں. مطلب آڈینس کو جن کو پتا ہے میرا, ان کو پتا ہے میں خود اب اس فیز کے اندر ہوں, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں بھی ٹرینڈ, یعنی اب ظاہر ہے ایک ہوا ہے نا, صحبت آ گئی ہے معاشرے کے اندر, ایک وہ چیز آ گئی, تو میں بھی وہ نہ کروں جو یہ سارے کر رہے ہیں. تو میں اس چیز کو ہٹانے کے لیے, یعنی میں اپنے راستے پر ٹھیک ہوں, یعنی اگر میں اس کو 100% نہیں دے سکتا تو میں اس کو 10% پہ خالق بھی نہیں کروں گا. کوشش کروں گا کہ وہ 100% ہی جو میں نے کمٹ کیا ہے اس کا 100% ہی میں ڈیلیور کر سکوں. تو اس پوائنٹ کے لیے میں یہ چیزیں زیادہ آج کل اسٹڈی کر رہا ہوں کہ یار اب کیونکہ اس پوائنٹ کے اندر آ چکا ہوں جس میں میرے اپنی ایک اسٹوڈنٹس کی جو ہے ایک فہرست ہے لمبی, اس کے اندر پھر ایک پرسنل ٹریننگز کی ایک لمبی فہرست ہے. تو کہیں میں بھی کہیں وہ پوائنٹس تو نہیں ٹریگر کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے والے جو ابھی کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوں. تو اس لیے یہ سیشن جو ہے بیسیکلی میں نے آرگنائز کیا آپ کے ساتھ. دیکھیں آپ کی سوچ, آپ کی انٹینٹ, یہ اس سیشن سے پتہ چل جاتی ہے کہ آپ اب اس ذمہ داری کا احساس آپ کو ہو رہا ہے, جس ذمہ داری کا کام آپ سٹارٹ کر چکے ہیں, آپ کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری کا احساس ہی اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, باقی برکت اللہ تعالیٰ خود ڈالتے ہیں. لمحہ کہتے ہیں کہ بھائی تم 1 قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں, تو 1 قدم تو ہم نے بڑھانا ہے. ایسے ہی ہے, کون انسان الا ما شاء. آپ کوشش تو آپ کریں, ملے گا آپ کو بھی جس پر کوشش کریں. میں تو کچھ آیات قرآن پاک کی پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہوں جس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دولت بھی, ورلڈ پیسے, دولت بھی میں دیتا ہوں اور غربت افلاس بھی میں دیتا ہوں. ٹرو. یعنی اس کے بعد تو کوئی بات پیچھے رہ نہیں جاتی کہ میں اپنے آپ سے, اپنے معاشرے سے, اپنے سسٹم سے, کسی شخص سے کسی چیز کی شکایت کروں. اشورا کی آیات ہے نا, یہ سورہ اشورا کی آیات ہے جس کے اندر وہ یہ بھی آگے کہتا ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے اس کو میں دنیا دیتا ہوں, پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھتا ہوں. یہ بھی اس کی, ہاں اٹس اے ویری مطلب ڈینجرس کائنڈ آف, یہ تو میں نے جب آیات پڑھی تھی تو اٹس کائنڈ آف دیٹ کائنڈ آف تھاٹ پرووکنگ کہ یار کیا کدھر جا رہے ہیں ہم. حالانکہ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو صرف اور صرف دنیا لے کر چلے گا اور جو صرف اور صرف دین لے کر چلے گا وہ بھی کہیں اور جانے والا نہیں ہے. یعنی دنیا اور آخرت کو پیرالل لے کر چلنا ہے. لیکن پھر اس پہ اگر ہم یہ آیت پڑھیں تو اٹس کمپلیٹلی کائنڈ آف کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ اگر مجھے اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میں نے جو برا ٹائم دیکھنا ہے فائنینشلی, وہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہے ہیں, تو مجھے پھر اسی کریج سے دیکھنا چاہیے جس کریج سے اچھا ٹائم اللہ تعالیٰ کا دکھایا ہو میں نے ایکسپٹ کیا. پھر میری پھر بھوک اور افلاس میرے تہذیب اور میرے اخلاقیات کے معیار کو نیچے نہیں کرنا, بلکہ اس کو مزید بلند کرے کہ بھائی یہی تو مقام ہے جب روزہ تو ٹیسٹ میرے سامنے روٹی پڑی ہوگی. روزہ وہ کیا روزہ ہے جب میں سارا دن کچن بند کر دو, دھوئیں مت اٹھیں, یہ نہ ہو فروٹ بھی چھپا کے رکھو, لفافے میں ڈال کے لے کے جاؤ. یار یعنی ٹیسٹ تو تب ہے جب آپ ٹیسٹ میں اترتے ہیں, میدان میں اترتے ہیں. تھیوری کے ٹیسٹ نہیں ہے, یہ پریکٹیکل ہے لائف. اس میں ہم نے ملٹیپل چوائس کوسچن آنسر نہیں کرنے, ہم نے اس میں 24 گھنٹے
True. یہ ایسی باتیں ہیں اور خوبصورت باتیں ہیں، اچھا لیکن ہم نے ایک رخ اچھا دے دیا آج کا سیشن کا، اور اٹس اے ویری مطلب ایک کافی اورینٹیڈ رہا ہے، ایک ڈسکشن اورینٹیڈ رہا ہے، ایک پاتھ پہ رہے ہیں ہم، ادھر ادھر نہیں گئے، اور بڑا اچھا لگا یہ سیشن کا، اور میری اپنی کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اس کے اندر. ظاہر ہے ہم ہر بار جب ڈیلی کوئی نئی پرانی چیز بھی ہم ڈیلی اگلے دن سنیں گے تو پرانی چیز بھی وہ ایک نئے انداز سے آپ پر اثر کرے گی بیسکلی. تو آج ہم نے کئی بار ڈسکس کی ہوں گی، لیکن آج کیونکہ میں اس فیز سے گزر رہا ہوں تو میرے لیے یہ والی ڈسکشن ہے وہ میرے لیے ایک نئے انداز سے، ایک نئے روپ سے میرے اوپر آئی ہے، جس میں کوشش کروں گا. ظاہر ہے میں اس چیز سے بہت ڈرتا ہوں، بیکاز یہ کسی وجہ سے نوبیل پروفیشن کے رکھا گیا ہے اسلام کے اندر، ایک ذمہ داری والا سیگمنٹ ہے، اور وہ ذمہ داری کا احساس مجھے بڑا بڑا کہتے ہیں ٹھوک کر ہو رہا ہے کہ اٹس اے ویری ٹف جاب. تو امید کرتا ہوں کہ جن ویورز نے ہمیں یہ والا سیشن دیکھیں گے اور غور سے، اگر ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو کائنڈلی کوشش کریں ایک بار اور دیکھیں سیشن کو، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ہمارا اس سے فائنسٹ کوئی سیشن ابھی تک ہوا ہے، جو کہ ایک کافی بالکل ایک پاتھ پر چل کے آپ کو ایک ریزلٹ بھی مل جائے، وہاں پر ایک ڈسکشن بھی ہو جائے، ایک کیوری بھی آ جائے، اس کی ڈسکشن بھی ہو جائے، اس کا آنسر بھی مل جائے. تو یہ میرے لیے بہت ایک تھاٹ پرووکنگ چیز تھی. ظاہر ہے میں کچھ چیزیں سرچ کر رہا تھا، کچھ چیزوں کے آنسر یہاں سے مل گئے، کچھ نئی چیزیں، کچھ نئے سوال ذہن میں آئے ہیں. اور اسی طرح میں زریاب بھائی سے کہوں گا کہ وہ اس سیشن کو، اس بات کو کسی کچھ بہت ہی نٹشل کے اندر کنکلوڈ کریں، سو دیٹ آڈینس کو پورا جو ایک سیشن ہے وہ ان کو پتہ چل جائے کہ یار ہم نے کس پوائنٹ کس طرح سے لے کر چلنا ہے. آیا جو استاد بن رہا ہے اس کو استاد سمجھنا ہے، جو منٹور بن رہا ہے اس کو منٹور سمجھنا ہے. آل دو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کون ہے، لیکن پھر بھی آپ کچھ ایک دو لائنز کے اندر، ایک نٹشل کے اندر آپ یہ ایکسپلین کریں آڈینس کو. دیکھیں میں تو یہی بات کروں گا کہ ہر انسان نے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے کہ میری کون سی حرکات و سکنات جو ہیں، میری کون سی گفتگو اور کون سا عمل جو ہے میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ہو، یعنی یا میرے بچوں کے ساتھ ہو یا میرے پیاروں کے ساتھ ہو. جیسے ہی میں یہ سوچنا شروع کروں گا تو یہ معاشرہ ویسے ہی ایک بہت خوبصورت معاشرہ بن جائے گا کہ میں چاہوں گا کہ میرا بچہ، میرا گھر والا، میرے بڑے، میرے بہن بھائی، میرے چھوٹے جب مارکیٹ میں نکلے، دنیا کو دیکھیں، انڈسٹری کو دیکھیں، تو ان کو اتنے خوبصورت لوگ ملیں کہ وہ ان کے ساتھ ایسے پیش آئیں کہ جیسے اپنے سگوں کے ساتھ پیش آنا بنتا ہے. وہ تب ہوگا جب میں انیشیٹ کروں گا. وہ موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا be the change you want to see in the world, be the example you want to see in the world. اگر آپ نے کچھ کر کے آپ چاہتے ہیں معاشرے میں کچھ اچھا ہو تو وہ بن کے دکھائیں. جب ٹرو سب لوگ نمونہ بنیں گے اچھے اخلاق کا تو آپ کو اچھے لوگ ہی ملیں گے جگہ جگہ. اور یہ کیونکہ میں بھی وہی اچھا کر رہا ہوں، آپ بھی وہی اچھا کر رہے ہیں، سب اچھے کر رہے ہیں، تو وہ یہی اچھے ایک دوسرے کو ملیں گے. اور اگر میں برا کر رہا ہوں تو یہی برے ایک دوسرے کو ملیں گے. تو آپ ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ، آپ مینٹور ہیں یا مرشد، آپ نے اپنے اس وقت کے ساتھ، جس وقت آپ کے سامنے کوئی کچھ سیکھنے پوچھنے آیا، اس وقت کے ساتھ انصاف کرنا ہے. آپ نے اس گھڑی میں کسی چیز میں کوئی ایسی ملاوٹ نہیں کرنی جو کل کو آپ دہرائیں اپنے ذہن میں تو آپ کو شرمندگی ہو اور آپ نادم ہو کہ یار یہ جملہ یا یہ بات میں نے جو کی یہ مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی. کیونکہ یہی بات اگر میرے بچے کوئی کر دے گا یا مجھے کوئی کر دے گا، میں کسی کے پاس یہ وقت نکال کے جاؤں تو وہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اینی تھنگ دیٹ یو ڈونٹ وانٹ فار یور سیلف. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو مطلب ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ آئی ووڈ وانٹ all the best things to happen to me. That can happen only when I give all the best things that the other person is expecting of me. اس میں حق گوئی سے بات شروع ہوتی ہے، اخلاقیات سے بات شروع ہوتی ہے، دینیات تک بات جاتی ہے. باقی سب اتنا ہی سمپل ہے کہ ہم سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اپنے سوالات کے جوابات دینے ہیں. تو ہم نے اپنے سے ہی
اگر اپنا ہی کیس فارورڈ کرنا ہے, فائٹ کرنا ہے آخرت میں, تو ہم اپنے سے ہی شروع کریں اور اپنے پہ ختم کریں, کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں, دیکھیں کہ ہم کتنے سچے ہیں, ہم کتنے صادق, کتنے امین ہیں, اور ہمارے جو کمٹمنٹ ہے کہ 2 مہینے میں یہ سکھا دوں گا یا فلاں, تو ہم اپنے کمٹمنٹ کو کتنا آنر کر پا رہے ہیں, پائے عہد ہیں, ہم کتنے پکے ہیں. تو آپ ہمیں جواباً what goes around comes around, ہمیں وہی ملے گا جو ہم آگے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. So let's hope کہ whoever is listening, وہ چاہے ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ, وہ مینٹور ہے یا مرشد, وہ اس چیز کو سمجھے. اور I would also encourage people to comment on the video of yours with questions and arguments, تاکہ ہم شاید اس کی سیشن کی کنٹینیوشن میں ان کے سوالوں کو لے کے چل سکیں, اور ٹیچرز اور مینٹورز کی عزت کریں. اور یہ عزت بھی ان کو تبھی ملے گی جب وہ اسٹوڈنٹس کو عزت دیں گے, رسپیکٹ دیں گے, ان کو ایک ہیومن بینگ تصور کریں گے, اپنا سگا تصور کر کے کہ بیٹے یہ چیز مجھے آتی نہیں ہے, میں تجھے سکھا دوں گا. یہ نہ کہیں کہ آتی ہے اور غلط سکھائیں, اپنے بچے کو کوئی غلط نہیں سکھاتا. تو اسی طرح سب کو اپنا سمجھیں اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں کھڑا کر کے تو اپنا کام کریں. آج ہم مائک کیمرے کے سامنے بیٹھے تو ہمیں پتہ ہو ایک کیمرہ اوپر بھی لگا ہوا ہے, تو ہم جو گفتگو کریں وہ صداقت کے پر مبنی ہو. جو چیز ہم نے سیکھی ہے اس کے مطابق, اور جو چیز ہمیں نہیں آتی ہم کہیں بھائی اس کا ہمیں علم نہیں ہے. ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ہم نے جو بونا ہے وہ کاٹنا ہے, ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں. ہم اس سے زیادہ کی کوئی گفتگو کر بھی نہیں رہے, کیونکہ ہم کل یہی ویڈیو, یہ ایگزامپل ہے کہ جیسے یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہماری ویڈیوز پڑی, اسی طرح اللہ کی لائبریریز میں ہماری بچپن سے لے کے اینڈ تک کی ویڈیوز پڑی. تو ہم وہ کوئی ویڈیو نکال کے ہمیں دکھائیں تو ہم نادم, ہم کہیں جی ہم نے تو اللہ پاک, ہم نے تو جو گفتگو کی وہ وہی تھی جو ہمیں آتی تھی. تو بالکل درست فرمایا آپ نے بھائی, اب آپ کو اس چیز کا ریوارڈ ملے گا. اور وائس ورثہ, اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو ہم وہاں نادم ہو کے کہیں گے یہ ہم نے غلط جملہ بولا تھا جی, اس پہ معافی دے دیں. تو کہیں اب بیٹے دیر ہو گئی, اب آپ تشریف لے جائیے, وہ چولہا نمبر 13 آپ کا انتظار کر رہے تھے میں تھوڑی دیر کے لیے. شکریہ زریاب بھائی, آپ نے وقت نکالا اس سیشن کے لیے. بڑا خوبصورت سیشن رہا ہے یہ والا. اور جیسے کہ زریاب بھائی نے کہا ہے, اگر آپ لوگوں کے کچھ سوال ہیں وہ آپ کامنٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں. ہم لوگ اس کی کنٹینیوشن بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے ہم ایک نیکسٹ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, وہ چاہے اس ٹاپک پر کریں, آپ پریویس کسی ٹاپک پر کر سکتے ہیں, اور ہم اس کی کنٹینیوشن لازمی کر سکتے ہیں. تو بہرحال زریاب بھائی آپ کا بہت شکریہ. انتہائی خوبصورت لہجے کے اندر آپ کی گفتگو رہی ہے, اور ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت فلاسفر ہیں آپ, اور آپ ہمیشہ کی طرح ایک کال پر جو ہیں آپ سیشن کے لیے آ جاتے ہیں, یہ آپ کی محبت ہے. اور آئی ایم گریٹفل کہ آپ مجھے بلا لیتے ہیں اپنے پروگرام میں, اپنی آڈینس کے سامنے لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, آپ کی روزی رزق میں برکت ڈالیں, اور آپ کے چینل کو بھی مزید ترقی دیں. لوگوں کو آپ مزید, آپ کے چینل پہ ہیں, آپ جس مقصد سے یہ چیزیں کر رہے ہیں, یہ ویڈیوز جب آپ اس مقصد سے نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بہت آنر کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور مزید استقامت دیں گے. تھینک یو سو مچ. چلیں جی, اپنا خیال رکھیے گا, اور یہ اس کی کنٹینیوشن ضرور دیکھتے رہیے گا سیشن کے اکارڈنگلی. اللہ حافظ.